اب ہم چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف، وہ ہے قبلہ، درست، اور اس کے کچھ احکام. کہتے ہیں کہ تمام واجب نمازوں میں اور واجب نماز کی تابع چیزوں میں، واجب نماز کی تابع چیزیں کیا ہیں؟ مثلا آپ سجدہ بھول گئے ایک، تو اس سجدے کی قضا کرنی ہوتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک آپ تشہد بھول گئے تو اس کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے. یہ کہلاتے ہیں واجب نماز کی تابع چیزیں، ٹھیک ہے نا، اینڈ میں پڑھی جاتی ہیں. لیکن یہ توابع سے مراد یہ والی چیزیں ہیں، وہ اجزاء جو آپ بھول گئی ہیں نماز کے اور جن کو نماز کے بعد قضا کرنی ہوتی ہے، وہ کہلاتے ہیں واجب نماز کی تابع چیزیں، درست. تابع اتباع میں ان کی یعنی وہی شرائط ہوتی ہے، کیونکہ یہ نماز کا ہی حصہ ہوتی ہے نا. قضا کرنے کے بعد گویا آپ سمجھے اس کو اسی کے اندر اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اسی کی ساری شرائط اس کے اندر معتبر ہوتی ہیں. تو ایک شرط اگر واجب نماز میں یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں، تو بھولے ہوئے تشہد پڑھنے کے لیے یا بھولا ہوا سجدہ کرنے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کو قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو تمام واجب نمازیں اور تمام وہ چیزیں کہ جو اس واجب نماز کی تابع ہیں، جیسے بھولے ہوئے اجزاء، ان میں شرط یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں. اسی طرح نماز احتیاط، اس میں بھی آپ کا قبلہ رخ ہونا شرط ہے. البتہ سجدہ سہو میں یہ جرمانہ، سجدہ سہو دیکھیں نماز کا حصہ نہیں ہے، سجدہ سہو ایک جرمانہ ہے، چھوٹی سی پینلٹی ہے جو کسی نہ کسی غلطی پر آپ کی گردن پر آتی ہے. تو کیونکہ یہ ایک نماز کا اپنا حصہ نہیں ہے، اگرچہ نماز ہی کی وجہ سے آپ کی گردن پر آئے ہیں، لیکن کیونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے لہذا کہتے ہیں کہ اس میں وضو کی بھی شرط نہیں. وہ انشاءاللہ جب آگے پہنچیں گے نا پھر بتاؤں گا آپ کو، درست. سجدہ سہو میں بھی شرط نہیں ہے. یہ ہو گئی واجب نمازوں کا مسئلہ. تمام واجب نمازیں، کوئی بھی واجب نماز ہو، تمام واجب نمازوں میں اور ان کے توابع جیسے بھولے ہوئے اجزاء، نماز احتیاط، ان کے اندر قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، ٹھیک ہے. اما سجدہ سہو میں نہیں ہے. یہ ایک ہو گئی، یہ واجب نمازوں کی بات ہو گئی. اما نوافل، کہتے ہیں کہ نافلہ نمازوں میں، اب یہ پھر ایک سر کھپانے والا مسئلہ ہے، لیکن چلیں، رجب شعبان رمضان ہے، ایک تحفہ دے دوں گا آپ کو اس رجب شعبان رمضان کا. نافلہ نمازوں میں فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں یا کھڑی ہیں، گھر کے اندر ہیں، یعنی سفر اور سواری میں نہیں ہے، چلتی ہوئی حالت میں نہیں ہے، بلکہ سٹل حالت میں ہے. تو جب بھی آپ سٹل حالت میں ہوں گی قبلہ رخ شرط ہے نافلہ نمازوں میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب بھی نافلہ نمازوں میں آپ سٹل حال میں ہوں گی قبلہ شرط ہے. لیکن اگر آپ چلتے ہوئے پڑھنا چاہ رہی ہیں یا سواری میں ہیں تو چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں قبلے کی شرط ساقط ہو جاتی ہے. لہذا اگر آپ میں سے کوئی جاب والی خاتون ہے، صبح نکلتی ہیں گاڑی میں، بس میں، رکشے میں، جس میں بھی جاتی ہیں، وین میں، فرض کریں رات کو نماز شب نہیں پڑھی آپ نے، آپ اسی سواری میں اسکول، کالج، آفس جہاں بھی جا رہی ہیں ادھر پہنچنے تک قضا کر سکتی ہیں نماز شب کی. وضو کر کے نکلیں اور سواری کی حالت میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، قبلہ بھی ساقط ہے آپ کے لیے. چاہے قبلہ بالکل پیچھے ہے، آپ آگے کی طرف سفر کر رہی ہوں، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. بس سواری کی حالت میں اور چلتی حالت میں، مثلا فرض کریں آپ آپ گھر ہے، سین والا گھر ہے، واکنگ کر رہی ہیں، آپ صبح کی واک پہ نکلی ہوئی ہیں، یا بہت سے لوگ گارڈن وارڈن جاتے ہیں، پارک جاتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں، اب تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ان چیزوں کا. آپ اسی واکنگ کے دوران، مثلا یہ رجب شعبان رمضان سب کی مستحب نمازیں ہیں. اچھا کچھ تو رات کی ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ رات میں پڑھ سکتی ہیں، دن میں نہیں پڑھ سکتی. لیکن جن کے اندر کوئی خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، تو ان کو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں.
اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے مثلا خاص طور پہ گھریلو خاتون کے لیے انہوں نے ایک ٹائم اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے واکنگ کرنے جانا ہے یا ٹہلنے جانا ہے مثلا، یا بعض اوقات بچوں کو قرآن سینٹر چھوڑنے جا رہے ہیں، آنے جانے میں مثلا فرض کریں آپ نماز کو فارغ کر سکتی ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے انسان کو موقع ہی نہیں ملتا، بچے ہیں، کام ہیں، یہ ہے وہ ہے، صفائی ستھرائی الاب الاب جو اگر کرتے ہوں آپ لوگ تو ٹرینڈ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ چلتے ہوئے نماز ابھی بتائیں، ابھی تو چلنا شروع کیا نا میری بچی، چلتا ہے نا بیٹھ کے ایک جگہ پڑھ لیں، چلتے بھی ابھی تو میں نے کہا چلنا شروع کیا نا، ابھی کرتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صبر تو کرو، ذرا حوصلے سے کام لو، درست۔ بس چلتی حالت میں یا سواری کی حالت میں مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں قبلے کی شرط نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز فرماتے ہیں کہ قبلے کی شرط اس وقت معتبر ہوتی ہے کہ جب آپ کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوں، رکے ہوئے ہوں، تو رکی ہوئی جگہ پر اب آپ کہیں کہ میں مثلا فرض کریں میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میں کہوں چلو میں کوئی مستحب نماز پڑھ لوں، قبلہ اس طرف ہے میں ادھر، یا قبلہ اس طرف ہے میں ادھر رک کر کے پڑھ لوں، یہ نہیں چلے گا۔ استقرار ٹھہری ہوئی حالت میں اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو چاہے مستحب نماز ہے وہ قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی۔ ٹھہرے ہوئی نہ ہو تو کیا ہو، یا چل رہے ہوں گے یا سفر میں ہوں گے، سواری میں ہوں گے، ان دونوں صورتوں میں قبلہ آپ کا ساقط ہے۔ اچھا، اب ان کے سوال کا بھی جواب دیتا چلوں، ورنہ پتہ نہیں یہاں سے نکلنے بھی دیں یا نہیں۔ اب سوال یہ کہ کیسے پڑھی جائے نماز چلتے ہوئے، درست؟ آپ چلتے ہوئے مثلا فرض کریں آپ نیت، دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مستحبات ہیں، آپ ان مستحبات کو ڈراپ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو انجام بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ مجھے اب ایک ایسے دماغ میں ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر پہلی جو تکبیر ہے اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری نظر سے گزرا ہے کہ آقا نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے پہلی تکبیر میں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام۔ ایسا مجھے کلک کر رہا ہے، میں ابھی فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں لیکن میرے دماغ میں ایسا گھوم رہا ہے کہ یہ کہیں میری نظر سے گزرا ہے کہ پہلی جو تکبیر ہے جو تکبیرۃ الاحرام کہلاتی ہے اس میں احتیاط واجب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے، یعنی آپ میں ایسے ہی کھڑا ہوں جا کے اللہ اکبر، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ حالا ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اگر مان بھی لیں تو بس پہلی تکبیر میں آپ کو اللہ اکبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب دروازے سے نکلیں، نہیں اس میں کھڑے تو چلیں گے، تو کھڑے ہو کے چلیں گے نا، آپ پیدل کس طرح چلیں گے؟ بیٹھ کے چلیں گے؟ جب چلتے ہوئے کی بات ہو رہی ہے نا، ہم گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے اللہ اکبر کہیں، ہاں، یا اگر آپ واکنگ کے لیے نکلیں تو بے شک گھر سے ہی اللہ اکبر کہہ کے قدم باہر نکالیں آپ، ٹھیک ہے؟ پہلے اللہ اکبر میں تو چلیں آپ نے کہا، باقی اللہ اکبر میں تو سارے ویسے ہی مستحب ہیں، آپ اللہ اکبر بھی چھوڑ دیں تو نہیں چل جائے گا، لہذا ان کے لیے ہاتھ نہ بھی بلند کریں تو بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ اکبر کی، الحمد سورہ پڑھنا ہے، الحمد سورہ پڑھنا ہے، چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی تو کھڑے کھڑے ہی پڑھتے ہیں نا، تو یہ کھڑے کھڑے کے بجائے چلتے چلتے پڑھنا ہے تو پڑھ لیں الحمد سورہ۔ پھر البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قبلہ ساقط ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری شرطیں ہی ساقط ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں باتیں بھی کرتے رہیں، الحمد سورہ پڑھا، 2 گپیں اس سے ماری، پھر الحمد کو پڑھا، پھر 3 گپیں اس سے ماری، یہ نہیں، پھر نماز آپ کو ساری باقی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ باتیں نہیں کرنی، یا مثلا قبلہ تو ساقط ہو ہی چکا ہے، باتیں نہیں کرنی، یا اور کوئی اگر چیز ہے تو وہ کھانا پینا ہنسنا کہہ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب باری آئے گی رکوع کی۔ رکوع کے لیے آپ ہلکا سا سر جھکائیں اور رکوع کی نیت سے اور رکوع کا ذکر پڑھ لیں۔ آنکھیں نہیں، سر جی، ہلکا سا سر جھکائیں، اب وہ اتنا جھکانے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ رکوع کی حد تک چل جائیں کہ سامنے والا دیکھیں کیا ٹکر مارنے لگا، کیا کرنے لگا، درست؟ ہلکا سا سر جھکائیں رکوع کی نیت سے، اور یہی کام آپ نے سجدے کے ساتھ کرنا ہے کہ رکوع سے تھوڑا سا زیادہ
سر جھکائیں اور سجدے کی نیت کر کے, اور اس میں رکوع کی نیت سے جب جھکائیں تو ذکر رکوع پڑھ لیں, اور سجدوں کی نیت سے جب سر جھکائیں تو ذکر سجدہ کر لیں. اس کے بعد جب دونوں سجدے ہو گئے تو واپس کھڑے ہو جائیں, دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں. دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھیں گے آپ تو اب آپ کو تشہد اور سلام پڑھنا ہے, تشہد سلام پڑھنے نماز پوری ہو گئی. آپ آ گیا, پتہ چل گیا کیسے پڑھنی ہے؟ جی بیٹا, یہ صرف مستحب نمازوں کے ہیں. کل کو پورے انچولی میں پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ آئی ہوئی ہیں پھیلا ہوا کہ آغا عامر نے کہا ہے نمازیں جو ہے ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہیں, چاہے واجب ہوں چاہے مستحب ہو. پب آغا عامر جو ہے پھانسی پہ لٹکے ہوئے ہیں. یہ صرف مستحب نمازوں کا مسئلہ ہے, صرف مستحب نمازیں. پھر بول رہا ہوں, کون سی نمازیں؟ ہاں, یہ مستحب نمازوں کا مسئلہ ہے کہ مستحب نمازوں کو آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ مستحب نمازیں کوئی بھی ہوں, یومیہ کے نوافل ہوں, غیر یومیہ کے نوافل ہوں, نماز شب ہو, رجب شعبان رمضان کی نمازیں ہوں. مثلا آپ نے افطاری کے بعد اب آپ نے پلان کیا کہ جی واکنگ کرنے جائیں گے, کچن سمیٹ لیا اگر آپ سمیٹتی ہوں خود تو اب آپ نے کہا جی ہم جائیں گے واکنگ کرنے گئی. آپ نے رات واکنگ کے دوران جو ہے جو ان کی نماز شب نے جو رمضان کی رات کی نمازیں آپ نے وہ پڑھ ڈالی, ٹھیک ہے, اوکے. میری نانی اکثر رستے میں نماز پڑھتی, فرض نماز جو غلط کرتی تھیں آپ کی دیکھیں وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں سفر مثلا ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ آپ کا سارا جو نماز کا ٹائم ہے وہ سواری میں ہی آئے گا, تو وہ تو پڑھنی تو ہے ہی واجب نماز تو کسی حال میں چھوٹ نہیں ہے اس کی. تو وہ نمازیں واجب آپ سفر میں پڑھیں گے, لیکن اس کا مسئلہ بھی میں نہیں, وہ پہلے گزر چکا ہے مسئلہ, ابھی اس کو نہیں بیان کر رہا. ابھی یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رجب شعبان رمضان میں بہت سی مستحب نمازیں ہیں. اگر آپ لوگ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو ڈراپ کرنے کی بجائے کہ ٹائم نہیں مل رہا, موقع نہیں مل رہا, اسی چلتے پھرتے میں بچوں کو اسکول چھوڑنے گئے ہیں, لینے گئے ہیں, آنے جانے, یا مثلا کہیں گروسری لینے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی بالآخر کام وام سے نکلیں. عورتوں کے تو کپڑے ہی نہیں ختم ہوتے, ابھی درزی کے پاس لینے جا رہی ہیں, پھر دینے جا رہی ہیں, پھر یہ ٹائٹ ہو گیا تو ٹھیک کروانے جا رہی ہیں, تو یہ غلط ہو گیا تو پھر اس کو کھلوانے جا رہی ہیں, تو وہ ایک سوٹ میں ہی ان کے 15 دن نکل جاتے ہیں. تو وہ اس میں 15 دن میں آپ اچھی خاصی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, درست. تو اس لیے یہ مسئلہ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کی رجب شعبان اور رمضان کی جو نمازیں مستحب نمازیں ہیں اس کے بینیفٹس آپ لوگ حاصل کر سکیں, ڈراپ کرنے کی بجائے آپ آتے جاتے کو اویل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہی تحفہ تھا, کسی اور تحفے کی توقع مت رکھیے گا. ہاں خوب, یہ ہو گیا جناب علی. اچھا اب قبلہ, ہمیں قبلہ رخ ہونا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تو آپ عین قبلے کے سامنے کھڑے ہو سکیں, طے کر سکیں کہ مثلا یہ اسپاٹ, مثلا فرض کریں ہم نے قبلہ نما لگایا, اس نے بتایا یہ اسپاٹ جو ہے نا آپ کا یہ ٹورڈز قبلہ ہے, تو جتنا زیادہ ڈاٹ اس کو آپ طے کر سکتے ہیں, پہلے مرحلے میں ڈاٹ طے کرنا واجب ہے. اس میں بھی بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی وہ اتنا ہو تو چھوٹ چل جاتی ہے. وہ چھوٹ چلتی ہے اس وقت کہ جب غلطی ہو جائے. پہلی ذمہ داری انسان کی یہ ہے کہ قبلے کو جتنا باریک بینی سے, جتنا ڈاٹ اس کو طے کر سکتا ہے وہ طے کرنا واجب ہے. اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر اس طرح سے کھڑا ہو کہ عرفاً کہلائے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے, مثلا فرض کریں بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ نہ سگنل آ رہے ہیں کہ موبائل چیک کر سکیں, نہ کوئی بندہ, نہ کوئی بندے کی ذات, بالآخر نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں, فرض کریں, لیکن آپ کو یہ پر اندازہ ہو رہا ہے کہ مثلا اسی رخ پر ہے, اب اس رخ میں بالکل سیدھا ہے, تھوڑا سا رائٹ تھوڑا سا لیفٹ, یہ ڈاٹ ہم نہیں طے کر پا رہے, تو پھر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ عرف کوئی بھی جو دیکھے وہ یہ کہے کہ ہاں آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے ہیں. پہلے جو تعین ہے وہ ڈاٹ ہے, جتنی اسپیسیفک اس کو آپ بنا سکتے ہیں کہ یہی قبلہ ہے تو اتنا آپ کو کرنا پڑے گا پہلے مرحلے میں. جب اس میں آپ نہ اتر سکیں پوری اور یہ نہ کر پائیں تو پھر بات آتی ہے عرفی قبلے کی, کہ عرفاً یہ کہلائے کہ آپ قبلہ رخ ہیں. ٹھیک ہو گیا سر؟ ایسے ہم لوگ اکثر کچھ ہم لوگ مطلب ہم لوگ جیسے سنت کی قبلے پہ جا سکتے ہیں.
قبلہ تو سب کا ہی ایک ہے نا میری بہن. سنیوں کا قبلہ کوئی مسجد نبوی ہے اور ہمارا کعبہ ایسا تو نہیں ہے نا, سب کعبہ ہی ہے سب کا قبلہ. منتہا طے کرنے کے لیے آپ وہی والی بات ہے پھر اگین, یا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہی ڈاٹ قبلہ ہے, یا آپ کو بینہ قائم ہو جائے, یا آپ کو کسی بھی عقلائی طریقے سے اطمینان پیدا ہو جائے کہ قبلہ ڈاٹ اسی سمت میں ہے, مثلا یہ اینگل پہ ہے تو ڈاٹ یہی قبلہ ہے. اس کے لیے آپ ان سافٹ ویئر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بالآخر ایک عقلائی طریقہ ہے. آج کل کے عقلاء تو بہت زیادہ اسی کے اوپر ہی رلائے کرتے ہیں, درست. تو کسی بھی طریقے سے آپ طے کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو معلوم ہوگا, اتنی تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں آپ لوگ, کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جو امام کی حضور کے زمانے میں واجب تھیں. کون سی نمازیں وہ؟ اور ہیں جی, نماز جمعہ تو ابھی بھی لوگ واجب مانتے ہیں نا. آغا سیستانی خود واجب مانتے ہیں, آغا خوئی واجب مانتے تھے. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی نماز ہے جو امام کے زمانے میں واجب تھی یا امام ہوں گے تو واجب ہوگی؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں. سر کیا پڑھے لکھے ہو؟ نہیں پڑھے لکھے؟ اچھا نہیں پڑھے لکھے جی. سر ہے پڑھے لکھے تو پھر پڑھے لکھے ہیں نا, تو پھر تو غلط تھوڑی بول رہا ہوں کیا؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ تو پھر اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی گالی تھوڑی دی آپ کو, پڑھا لکھا ہی تو بولا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی گالی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بولتا پڑھا لکھا. ہاں تو اچھا تانا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تانا سمجھ رہے ہیں. میں نے تو تانے کا قصد نہیں کیا تھا, اب آئندہ قصد کر لوں گا. خوب عرض خدمت یہ ہے, پڑھ لکھے میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں نا, یہ پتہ نہیں کب سے آ رہے ہیں یہاں پر, اس لیے بول رہا ہوں میں. اب تانے میں آ گئے تو بنتا تو ہے نا اتنا تو تانا, کہ جو لوگ جو ہے ایک مدت سے آ رہے ہیں اور ان کو اتنا سا بات نہ پتہ ہو, تو یہ تو پھر بنتا ہے نہیں بنتا؟ آپ بتائیں. بنتا تو ہے. خیر, آپ بارک اللہ دیکھ کے بتا رہی ہیں. اچھا یہ صحیح کہا انہوں نے. نماز عیدین, نماز عیدین ان نمازوں میں سے ہے کہ جو اگر امام بنفسہ ہی موجود ہوں تو وہ واجب نماز ہے. آج کے زمانے میں جب امام غیبت کے زمانے سے گزر رہے ہیں ہم لوگ, امام کی غیبت ہے, تو آج فقہا کہتے ہیں کہ یہ مستحب نماز ہے. ابھی اوپر ایک مسئلہ بتایا کہ واجب نماز میں قبلے کی شرط ہے, مستحب نماز میں بعض کنڈیشن میں قبلہ شرط نہیں ہے. یہ مسئلہ ان مستحب نمازوں کا ہے کہ جو بذات خود مستحب نمازیں ہیں. یہ عیدین میں یہ نہیں چلے گا, عیدین میں وہ واجب والا ہی حکم چلے گا, اس لیے کہ یہ جو مستحب ہے یہ ٹیمپریری مستحب ہے, ورنہ یہ واجب نماز ہے. یہ مستحب ہوئی ہے ٹیمپریری طور پر غیبت کی وجہ سے, زمانہ غیبت کی وجہ سے یہ اس وقت مستحب ہے. ورنہ حقیقتاً اگر دیکھیں تو آج امام ظہور کر دیں, کل سے آپ کے پاس عید کی نماز واجب ہو جائے گی. لیکن سر ایسے عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں جن کے لیے بھی بالآخر عورتوں پہ شاید واجب نہیں ہے بعض چیزیں, جمعہ واجب نہیں ہے, جماعت واجب نہیں ہے, بالآخر یہ چیزیں تو. لیکن باہر تو پڑھتے ہیں جمعے کی نماز. ارے بھیا وہ اس کی عید کی نماز پڑھیں دیں, آپ بھی پڑھ لیجیے گا. ہمارے انتظامات نہیں ہیں نا, آپ اکیلی جا کے کہاں کھڑی ہوں گی؟ چلی گئے آپ جا کے, یہ کہاں رہتی ہیں آپ؟ گلستان جوہر میں آپ پہنچ گئی, فرض کریں وہ شریعت الحسین میں مسجد بھی ہے نا, آپ وہاں پہنچ گئی نماز عیدین پڑھنے, تو کہاں کھڑی ہوں گی؟ ساری مرد ہیں, کوئی عورتوں کا انتظام ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں انتظام پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن انتظامات نہیں ہیں نا ہمارے یہاں. خیر, اگر پڑھتی ہیں تو اس کا گھر میں پڑھ سکتے ہیں, فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. فرادہ نماز عیدین میں آج کے زمانے میں, غیبت کے زمانے میں نماز عیدین میں جماعت کی شرط نہیں ہے, تو آپ گھر پہ فرادہ پڑھ سکتی ہیں. طریقہ توضیح میں دیا ہوا ہے, توضیح رکھیں سامنے, پڑھ ڈالیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر شوق ہے پڑھنے کا, پڑھے گا کوئی بھی نہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. پڑھے گا ہے نہیں, جمعہ تو جماعت سے ہوتا ہے, اور ویسے ہی مرد عورتوں پہ واجب نہیں جمعہ. پڑھے گا ابھی بھی کوئی نہیں, بس میں کیا بولوں. میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون پڑھنا چاہتی ہیں
तो वो जो है पढ़ सकती हैं घर में क्या ईद की नमाज। ईद की नमाज तो मैंने भी अर्ज़ किया ना कि आप पढ़ सकते हैं, आप फुरादा पढ़ सकते हैं घर में। ये जुमे की नमाज क्योंकि वो है जुम्मा नहीं पढ़ सकते घर में, जुम्मा घर में नहीं होता, वो जमात से होता है। जमात घर में भी हो तो हो सकता है, लेकिन उसकी तादाद और दूसरी शराइत भी हैं, लिहाजा वो जुम्मा नॉर्मली जो फुरादा अगर आप पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा। खैर, तो ईदैन में भी किबले की शर्त है, अगरचे वो अभी मुस्तहब है, लेकिन क्योंकि ज़ाती तौर पे वाजिब नमाज है तो उसमें भी किबले की शर्त है, उस पर मुस्तहब नमाज वाले अहकाम जारी नहीं होंगे। लिहाजा आप कहीं चलें, अम्मा की तरफ जा रही हूँ मैं, चलते चलते रास्ते में नमाज ईदैन पढ़ लूँ तो ये नहीं चलेगा। सर अभी तो शादी भी नहीं हुई है। ये बताना अम्मा के घर जाने के लिए शादी की ज़रूरत नहीं होती। अम्मा के घर जाने के लिए शादी की ज़रूरत क्या है? आप फ़र्ज़ करें किसी हॉस्टल में रहती हूँ, आपके छुट्टी है, मैं अम्मा के घर जा रही हूँ, तो इसमें शादी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने नहीं कहा ससुराल से आप मेके जा रही हैं, दुरुस्त खूब। अच्छा, इसी तरह बरअक्स मसला भी है। बरअक्स क्या है? मतलब एक नमाज है मुस्तहब और आपने अपने ऊपर उसको बना लिया वाजिब। कैसे मुस्तहब नमाज वाजिब बना सकती हैं आप अपने ऊपर? कौन बताएगा? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कौन बताएगा? देखिए मैंने नहीं कहा। मन्नत हाँ, नज़र या कसम या अहद के ज़रिए आप, मतलब आपने नज़र की है, अपने आप को आदी बनाना था नमाज शब का, आपने नज़र की है कि मैं नमाज शब हम पढ़ूँगी, ठीक है। अब ये नज़र की ख़ुद नमाज शब वाजिब नहीं है आपके ऊपर, वो तो मुस्तहब ही है, लेकिन नज़र को पूरा करना क्योंकि वाजिब है तो इसलिए अब आप पाबंद है कि नमाज शब पढ़ें, लेकिन बेसिकली ये नमाज क्या है? मुस्तहब नमाज है। तो इसके ऊपर वही मुस्तहब वाले ही अहकाम जारी होंगे। लिहाजा ये वाली नमाज शब जो आपने नज़र की वजह से अपने ऊपर वाजिब बना ली है, इसको भी आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ठीक है जी? नहीं ठीक है, शर्त नहीं है ना, चलते फिरते पढ़ लें तो शर्त नहीं है दीगर। यानी मन्नत मानी थी, अब मैं चलते चलते वो पढ़ लूँ। पूरी क्या रकअत चलते चलते पक्की। और अभी तो बताई पूरी नमाज कैसे पढ़नी है चलते फिरते, वैसे ही। हाँ, कितनी भी नमाज मानी हो, अगर मैं नमाज में फिर ज़रूरत नहीं 4 रकात वो चलते फिरते पढ़ सकती हूँ। जी हाँ। ये तो सही और कुछ पूछना है तो पूछ लें। बहुत आसानी है। पैगंबर एक दीन सहला और समा लेकर आए हैं, मुश्किलात तो हमने खड़ी की हुई हैं। जब तक इल्म नहीं था तो मुश्किल था, पता चला। हाँ, तो जहल मुश्किल लेकर आता है ना असल में। तो सर मेरे साथ ऐसे ही मैं नमाजें मैंने 100 रकात मानी थी, वो कभी पूरी कोई नहीं पढ़ी। बस अब कर लीजिएगा पूरी, आप एक लंबे लॉन्ग ट्रिप पे निकलें और 100 रकत पूरी, 50 जाते वक्त 50 आते वक्त, इतना चलें कि 50 हो जाएं, फिर वहीं से यू टर्न ले लीजिएगा। नहीं, वो तो खड़ी है ना आप घर में, जहाँ पर इस्तक़रार है वहाँ पर नहीं हो सकती। ये बर्तन धोते वक्त नहीं हो सकती, ये हांडी चलाते वक्त नहीं हो सकती, ये चलते फिरते का मसला है। चलते फिरते हो सकती हैं, खड़े खड़े नहीं हो सकती। देखा, ये गड़बड़ें अभी तो बहुत सी होंगी। फ़र्ज़ करें कि आपके लिए जो शरई तरीक़ा है किबला तय करने का, आपने उसके ज़रिए किबले को तय कर लिया, या यकीन हो गया, या इत्मीनान हो गया, या बय्यना कायम हो गया, आपके लिए किबला तय हो गया, सामने किबला है, ठीक है, और आपने उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ली। मसलन एक छोटी सी मिसाल दूँ, मतलब बाज़ औक़ात होता है आप किसी के घर गई और इत्तफ़ाक़ से वहाँ मुसल्ला बिछा हुआ था और आपने यही समझ लिया कि ये मुसल्ला बिछा हुआ, इसका मतलब किबला रुखी बिछा हुआ है। आप खड़ी हो गए, आपको इत्मीनान आ गया और आपने खड़ी होकर नमाज़ पढ़ ली। वो जब आपकी मेज़बान आई, ये तू इधर का नमाज़ पढ़ी, नमाज किबला तो इस रुख पे है, होता है ना ऐसा। हाँ, तो ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाए कि आपने पहले शरई तरीके से जो भी आपके पास शरीयत ने क्राइटेरियाज़ दिए थे उसके ज़रिए आपने किबले को तय किया और उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ली, और बाद में आपको पता चला क्या कि आप किबले से हट कर नमाज़ पढ़ लिया आपने। कहते हैं कि अब इसका तरीका ये है इस नमाज को सही करने का कि अगर जो मतलब एक मरतबा यह कि आपने इस रुख पे नमाज़ पढ़ी, किबला था इस तरफ को,
ٹھیک ہے نا. تو انحراف جو ہے آپ کا قبلے سے وہ یعنی اگر آپ ہاتھ اپنے کھڑے کریں تو اس سے باہر ہے قبلہ. جی یہ مسئلہ یہاں پر آتا ہے. یہ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے یقین اطمینان کی بیس پر نماز پڑھ لی, پھر پتہ چلا آپ کو کہ قبلہ کسی اور سمت میں تھا, تو اگر وہ 180 ڈگری کے اندر ہے تو آپ کی نماز ہے صحیح. یہ پہلے ہی مرحلے میں آپ 180 کا ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں پہ بھی کھڑی ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. درست. پہلے آپ کے لیے میں نے کہا نا کہ معین کرنا ضروری ہے کہ ڈاٹ یہی قبلہ ہے, وہ نہ طے کر سکیں تو عرفاً کہلائے کہ آپ قبلہ رخ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا مطلب کہ آپ نے طے کر لیا, نماز پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا کہ جی قبلہ آپ کا کسی اور سمت میں تھا. اگر آپ کا جو انحراف ہے قبلے سے وہ 180 ڈگریز کے اندر ہے تو آپ کی نماز صحیح مانی جائے گی. ٹھیک ہے. سر جب نماز پڑھتے پتہ چل گیا تو کیا اسی میں ہاں, اگر نماز کے دوران پتہ چلے تو آپ کو رخ بدلنا پڑے گا. ہاں, نماز کے دوران اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کو رخ بدلنا پڑے گا. لیکن ابھی فرض یہ کہ نماز کے بعد آپ کو اس نے آ کے بتایا کہ تم تو اس رخ پہ پڑھ لی ہو, قبلہ تو اس رخ پہ تھا. اب اس رخ پہ اور اس رخ پہ اگر آپ دیکھیں تو 180 کے اندر ہی ہے, تو یہ نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر قبلہ ادھر ہے, آپ نے ادھر نماز پڑھی اور انحراف جو ہے وہ 180 سے زیادہ ہے, تو پھر یہ نماز آپ کی صحیح نہیں مانی جائے گی. البتہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وقت گزرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر وقت کے بعد آپ کو پتہ چلے تو قضا واجب نہیں ہے, اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وقت کے بعد پتہ چلنے پہ بھی قضا کریں آپ, لیکن قضا ضروری نہیں ہے. احتیاط مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کریں تو اچھا ہے, لیکن نہیں کریں تو گنہگار نہیں ہیں, وہی نماز آپ کی صحیح ہے اگر آپ کو یہ پتہ وقت کے بعد چلے. ہاں, وقت کے اندر پتہ چلے تو یہ آپ کو نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا جناب علی دوسری چیز.